Welcome to Khadija Talimwali YouTube channel. जरा एक मंजर तस्वुर में लाएं। एक ऐसा गांव जहां खेतों में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक का ज्यादातर काम एक औरत कर रही है। बिल्कुल। यानी वो सुबह सवेरे उठकर जानवरों का चारा बनाती है और फिर दिन भर कड़ी धूप में मशक्कत भी करती है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम आदादो शुमार देखें तो तरक्की पजीर ममालिक में 80% खुराक खवातीन पैदा करती हैं। 80%। ये वाकई एक बहुत बड़ा नंबर है ना? लेकिन यहाँ एक अजीब और हैरानकुन तजाद है। जब बात आती है उस जमीन की मिल्कियत की जिस पर वो दिन रात पसीना बहाती हैं, तो उनके पास ना होने के बराबर हिस्सा है। सही। यानी मलकियत के नाम पर कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं। और जब वो अपने काम को बढ़ाने के लिए कोई कर्ज लेना चाहें तो उन्हें कुल दस्तयाब कर्जों का महज 10% मिलता है। और अगर तकनीकी रहनुमाई की बात करें तो वो बमुश्किल 5% तक पहुंचती है। बिल्कुल। मतलब ये तो बिल्कुल ऐसा ही है कि आप किसी को एक आलीशान घर तामीर करने का पूरा ठेका दे दें, उससे दिन रात ईंटें उठवाएं, लेकिन जब कील ठोकने की बारी आए तो उससे हथौड़ा छीन लें और कहें कि भाई ये तुम्हारे बस का काम नहीं है। बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। देखें, ये एक ऐसी जमीनी हकीकत है जो सदियों से हमारे आलमी माशी ढांचे में रची बसी है। बिल्कुल। और अगर हम इसे जरा वसी तनाजुर में देखें तो गरीब तरीन आलमी आबादी का 70% हिस्सा उन्हीं खवातीन पर मुश्तमिल है। ये एक खामोश वर्कफोर्स है। 70%? अरे वाह! जी, 70%। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब आप माशरे के इतने बड़े हिस्से को माशी फैसले करने की ताकत ही नहीं देंगे तो तरक्की कैसे होगी? सही बात है। तो इसी खला को पुर करने के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHGs का तस्वुर सामने आया। ये महज एक मालियाती स्कीम नहीं थी, बल्कि इन्हें बाइख्तियार बनाने का एक तरीका था। तो चलिए आज इस मौजू की जरा तह में चलते हैं। हम उन तहकीकात का तफसीली जायजा ले रहे हैं जो बताती हैं कि जब एक देही औरत के हाथ में थोड़ा सा इख्तियार आता है तो क्या होता है। बिल्कुल। और आज हमारी गुफ्तगू की बुनियाद वो तहकीक है जो भारत की रियासत हरियाणा के 2 अजला रेवाड़ी और हिसार में की गई। जी, जिसमें 183 खवातीन का जायजा लिया गया जो इन सेल्फ हेल्प ग्रुप से वाबस्ता थीं। मैं सोच रही थी कि हम जरा वजाहत कर दें कि ये ग्रुप्स काम कैसे करते हैं। जरूर। तो होता यह है कि गांव की 10-15 खवातीन एक ग्रुप बनाती हैं। वो हर महीने एक बहुत छोटी सी रकम एक जगह जमा करती हैं। यानी एक छोटी सी बचत। बिल्कुल। और जब वो रकम थोड़ी बड़ी हो जाती है तो वो उसी पूल में से किसी एक मेंबर को उसकी जरूरत के लिए माइक्रो क्रेडिट यानी छोटा सा कर्जा दे देती हैं। और इसी कर्जे से वो अपने छोटे मोटे कारोबार शुरू करती हैं। तो इस तहकीक का मकसद ये जानना था कि क्या वाकई इस कारोबार से उनकी जिंदगी में कोई ताकत या इख्तियार आया। जी। और जब हम उनके चुने गए कारोबारों का डेटा देखते हैं तो बड़ी दिलचस्प चीजें सामने आती हैं। हाँ, मैं पढ़ रही थी कि रेवाड़ी में 68% खवातीन ने डेयरी यानी दूध के कारोबार का इंतखाब किया। और हिसार में 22% खवातीन ने मोतियों के काम यानी बीड वर्क को अपनाया। तो मेरा सवाल ये है कि उन्होंने यही मखसूस काम क्यों चुने? क्या वजह थी? देखिए, यहीं से इस तहकीक का सबसे दिलचस्प मोड़ शुरू होता है। जब हम उन खवातीन के जहनों को पढ़ने की कोशिश करते हैं तो रेवाड़ी और हिसार में बड़ा वाज़े फर्क नजर आता है। अच्छा, कैसा फर्क? रेवाड़ी में 94% खवातीन ने डेयरी का काम खालिसतन इसलिए शुरू किया क्योंकि उन्हें खानदान की आमदनी बढ़ानी थी। वहां गुर्बत सबसे बड़ा महरिक था। सही, यानी पैसों की जरूरत थी। लेकिन हिसार की कहानी में क्या मुख्तलिफ था? हिसार का डेटा हैरानकुन है। वहां 79% खवातीन का बुनियादी मकसद पैसा कमाना था ही नहीं। क्या वाकई? तो फिर मकसद क्या था? उनका मकसद बाहर की दुनिया से राब्ता कायम करना, दोस्तियां बनाना और बस घर की चारदीवारी से बाहर निकलने का एक बहाना ढूंढना था। 1 मिनट रुकिएगा। यानी वो एक बाकायदा कारोबार सिर्फ इसलिए शुरू कर रही थी ताकि उन्हें दोस्त मिल सके? जी बिल्कुल, डेटा यही बताता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि खवातीन अपने घरों में शदीद अकेलेपन और तन्हाई का शिकार थीं? 100%।
مطلب ہم شہروں میں تو تنہائی کی بات کرتے ہیں، لیکن ایک گاؤں کی عورت جو دن بھر کاموں میں الجھی ہے، اس کے لیے تو یہ اور بھی گہرا مسئلہ ہوگا۔ بالکل، اور دیہی سماجی ڈھانچے میں عورت کا دائرہ عموماً بس گھر کا صحن ہوتا ہے۔ جب وہ میٹنگز کے لیے باہر نکلتی ہے تو وہ صرف پیسے جمع نہیں کر رہی ہوتی، وہ سماجی آکسیجن لے رہی ہوتی ہے نا؟ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ وہ دکھ سکھ بانٹتی ہے، اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ اکیلی نہیں ہے۔ یہیں سے اس کی سماجی بااختیاری کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اور یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس پہچان کا اثر ان کے فیصلوں پر بھی پڑتا ہے۔ جی ہاں، اگر ہم اسے وسیع تر منظر نامے سے جوڑیں تو ان کی قوت فیصلہ میں زبردست ذہنی تبدیلی آئی۔ اعداد و شمار بتاتے ہیں کہ 76% خواتین نے اپنے کاروباری فیصلے خود کرنا شروع کر دیے، اور 62% نے گھریلو فیصلے بھی خاندان کے ساتھ مل کر کیے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ جن گھرانوں میں عورت صرف حکم مانتی ہو، وہاں اس کا فیصلہ کرنا ایک سماجی انقلاب ہے۔ بالکل۔ اور محققین نے ان کی نفسیات کا جو جائزہ لیا وہ تو اور بھی حیران کن تھا۔ ان میں پاور موٹیویشن یعنی دوسروں پر حکمرانی کرنے کا جذبہ صرف 2% ہائی تھا۔ صحیح، جبکہ سیلف ایکچولائزیشن یعنی اپنی صلاحیتوں کو منوانے کا جذبہ 55% ہائی تھا۔ مطلب انہیں کسی کارپوریٹ کمپنی کا CEO بن کر دوسروں کو دبانا نہیں تھا، بالکل نہیں۔ انہیں بس اپنی زندگی کی گاڑی کا سٹیئرنگ وہیل اپنے ہاتھ میں چاہیے تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھیں کہ ان کی زندگی کے فیصلے کوئی اور کرے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا، اور اسی سٹیئرنگ وہیل کے ہاتھ میں آنے سے ان کی عملی زندگی کے معیار پر ایسے اثرات مرتب ہوئے جو بظاہر ایک چھوٹے سے لون سے متوقع نہیں ہوتے۔ ارے ہاں، وہ جو تحقیق کا سب سے اہم نتیجہ تھا، ریواڑی میں ان سرگرمیوں کا رینک 1 یعنی سب سے بڑا اثر کیا تھا بھلا؟ گھریلو تشدد میں نمایاں کمی۔ اور حصار میں بھی سماجی مقام بہتر ہونا پہلے نمبر پر تھا، اور گھریلو تشدد میں کمی دوسرے نمبر پر۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سب کا مطلب کیا ہے؟ مطلب ایک چھوٹا سا کاروبار یا لون گھریلو تشدد کو کیسے روک سکتا ہے؟ یہ تو بالکل الگ چیزیں لگتی ہیں۔ دیکھیں، اس کی وجہ خاندانی طاقت کے توازن میں چھپی ہے۔ جب ایک عورت معاشی طور پر مکمل انحصار کرتی ہے تو وہ ایک انتہائی غیر محفوظ پوزیشن میں ہوتی ہے۔ اسے ہر چھوٹی چیز کے لیے ہاتھ پھیلانا پڑتا ہے۔ جی، اور کئی روایتی گھرانوں میں ایسی عورت کو ایک بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہی انحصار اکثر تشدد کو جنم دیتا ہے، لیکن جب وہ خود کما کر لاتی ہے تو وہ بوجھ سے ایک اثاثہ بن جاتی ہے۔ اچھا، یعنی سسرال والوں کو نظر آتا ہے کہ بھائی اگر اس عورت کو کچھ ہوا تو گھر کی آمدنی پر فرق پڑے گا۔ بالکل، اور یہی معاشی خود مختاری اسے گھر کے اندر وہ تحفظ فراہم کرتی ہے جو اکثر پولیس بھی نہیں دے پاتی۔ یہ تو بہت طاقتور بات ہے، لیکن ظاہر ہے یہ کہانی کا صرف ایک رخ ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ سفر اتنا آسان نہیں تھا، کچھ رکاوٹیں بھی تو تھیں، ہے نا؟ یقیناً، کوئی بھی سماجی تبدیلی اتنی آسانی سے نہیں آتی۔ تحقیق میں یہ سامنے آیا کہ اگرچہ ان کی معاشی بااختیاری سب سے زیادہ تھی، لیکن ٹیکنالوجیکل بااختیاری سب سے کم تھی۔ ہاں، میں نے بھی پڑھا کہ 63% خواتین اس معاملے میں بہت پیچھے تھیں، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ دراصل اسے علمی رکاوٹیں یا کوگنیٹو کنسٹرینٹس کہا گیا ہے۔ مطلب یہ کہ محکمہ زراعت اگر جانوروں کی خوراک پر سبسڈی دے رہا ہے تو ان خواتین کو اس کا علم ہی نہیں ہے یا فارم بھرنا نہیں آتا، تو وہ سہولت سے محروم رہ گئیں۔ صحیح، یعنی معلومات کی کمی، اور ساتھ ہی بنیادی ڈھانچے کے مسائل بھی تو تھے، جیسے بجلی کی لوڈ شیڈنگ۔ بالکل، انفراسٹرکچر کے مسائل نے بھی ان کا کام بہت متاثر کیا۔ اچھا، یہاں میں ذرا آپ کو روکوں گی۔ ذرائع میں ایک اور بات بھی تھی کہ ان کا گھریلو بوجھ بہت بڑھ گیا تھا۔ جی، ڈبل شفٹ کا مسئلہ۔ ہاں، مطلب پہلے گھر کی صفائی، بچوں اور بزرگوں کی دیکھ بھال، اور اب اوپر سے اپنا کاروبار بھی چلانا۔ تو کیا ہم عورتوں کو آزاد کر رہے ہیں یا ان پر دوہرا بوجھ ڈال رہے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم تنقید ہے، اور میں اس سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں۔ ابتدائی طور پر یہ ایک ڈبل شفٹ ہی ہے اور ان کے لیے بہت تھکا دینے والی ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ اسی لیے تحقیق یہ تجویز کرتی ہے کہ لیبر سیونگ ٹیکنالوجی یعنی محنت بچانے والی مشینوں کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر وہ ہاتھ کے بجائے مشین سے چارہ کاٹیں تو بہت وقت بچ سکتا ہے۔ بالکل، یعنی بااختیاری کا مطلب صرف پیسے کمانا نہیں، بلکہ یہ بھی ہے کہ ان کے پاس اپنے لیے کچھ فارغ وقت ہو۔ 100%۔ جب تک ٹیکنالوجی نہیں آئے گی یہ سفر نامکمل رہے گا۔
تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو یہ بات تو ثابت ہے کہ سیلف ہیلپ گروپس نے دیہی خواتین کی سماجی اور مالی زندگی واقعی بدل دی ہے۔ بالکل بدل دی ہے۔ ان کا اعتماد بڑھا ہے، بچت کی عادت پڑی ہے اور معاشرے میں ان کا مقام بلند ہوا ہے۔ اور ذرائع کے مطابق اس کامیابی کو مستقل بنانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایک انتہائی اہم تجویز یہ ہے کہ ان SHGs کو حکومت کے تعلیمی پروگرامز کے ساتھ جوڑنا ناگزار ہے۔ یعنی تعلیم؟ جی، کیونکہ تعلیم اور شعور سے ہی وہ نئی ٹیکنالوجی اور حکومتی پالیسیوں کو سمجھ سکتی ہیں۔ اسی طرح وہ اپنی ان علمی رکاوٹوں کو دور کر سکتی ہیں۔ صحیح۔ اور سننے والوں کے لیے یہاں یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ صرف کسی ایک گاؤں کی چند عورتوں کی کہانی نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ بہت بڑے پیمانے کی بات ہے۔ جی، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ مالیاتی سسٹم اور چھوٹے لونز کس طرح بڑے معاشرتی مسائل کا عملی حل ثابت ہو سکتے ہیں۔ مطلب آپ سوچیں کہ غربت اور گھریلو تشدد جیسے مسائل کا حل اس اپروچ میں چھپا ہے۔ اور یہ پوری صورتحال ایک بہت اہم سوال بھی پیدا کرتی ہے۔ بالکل۔ ہم اس پر غور کر سکتے ہیں کہ اگر ایک چھوٹے سے لون اور ایک عام سے سیلف ہیلپ گروپ نے گھریلو تشدد کو کم کر دیا اور ان کے اندر اعتماد کی ایک نئی دنیا بسا دی، تو ذرا تصور کیجئے اگر انہی خواتین کو شروع سے ہی جدید ٹیکنالوجی، بہترین تعلیم اور برابری کے مکمل مواقع ملتے تو کیا ہوتا؟ تو کیا وہ صرف اس موجودہ معیشت کا حصہ بن کر رہ جاتیں، یا پھر ان کی صلاحیتیں اس پوری عالمی معیشت کے نظام کو ہی نئے سرے سے لکھ دیتیں؟ یہ واقعی سوچنے کی بات ہے۔ Thank you for watching Khadija Talimwali YouTube channel.